آج کا ٹاپک جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے کنزیومر لاز. کنزیومر لا ایک ایسا ایریا ہے جس کے بارے میں ہر انسان بچے سے لے کے ایک سمجھدار پروفیشنل ویل اویئر ہے, اس کو سب سمجھ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے. مگر پرابلم ایریا یہ ہے کہ ماں سوائے اس کے کہ یہ کہنے کے کہ جی میں تمہیں کنزیومر کورٹ میں دیکھ لوں گا, اس کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے. یہ ادارہ جو کہ پنجاب کنزیومر پروٹیکشن کونسل ہے, جو کہ فرسٹ انسٹنس ہے گورنمنٹ کا وہ ادارہ, جو کہ پرائمری جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کنزیومر رائٹس کی اویئرنیس اور انڈرسٹینڈنگ کو انشور کرے, اس کا پاسٹ ریکارڈ اتنا زبردست اور اچھا نہیں رہا. 2005 میں یہ قانون جو ہے پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 جو ہے وہ انیکٹ کیا گیا کہ گراس روٹ لیول تک لوگوں کے لیے آسانی لائی جائے گی, اور ایک کنزیومر کورٹ کا آغاز ہوا. ہمارے پاس آصف صاحب موجود ہیں جو کہ اس کے پائنیئر رجسٹرار رہے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں کیسز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہوئے, سنے گئے. مگر آج تک اس کا وہ امپیکٹ جو کہ گراس روٹ لیول تک ہونا چاہیے تھا وہ ہو نہیں پایا. پولیٹیکل چینجز آئیں نہیں, گورنمنٹس آئیں, ان سب نے اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی. لیکن اس وقت ایک مناسب چینج جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس ایریا میں پہلی دفعہ ایک فوکسڈ ایفرٹ کی ہے, اور اس فوکسڈ ایفرٹ کے اندر ایک تو ڈپارٹمنٹ کی ریویمپمنٹ ہوئی ہے, اینڈ دین وی ہیو سم امیزنگ آفیسرز جنہوں نے پہلی دفعہ اس ڈپارٹمنٹ کو متحرک کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس میں بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے پاس ایڈیشنل ڈائریکٹر کنزیومر پروٹیکشن کونسل میں عزوبہ موجود ہیں, جو کہ خاص طور پہ بہت انٹرسٹ رکھ رہی ہیں. آج ڈی جی صاحب ان کو ارجنٹ مصروفیت کی وجہ سے فلائٹ لیفٹنٹ عمران قریشی صاحب جو ہیں وہ نہیں آ سکے, اور وہ ہی واز ویری کائنڈ. انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ تشریف لائیں گے مگر ان کو کوئی ارجنسی ہوگی, تو میڈم ول اسپیئر ہیڈ دی انٹائر effort of making us understand what are the new challenges coming in. تو میں اس سے پہلے کہ میڈم میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ اس کو آگے لے کے چلیں اور ہماری آڈینس کو تھوڑا سا بتائیں اس کے بارے میں, میں اپنے دوسرے پینلسٹ کو بھی تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن کرا دوں, اور پھر میں سب کو کہوں گا کہ تھوڑا اپنا انٹروڈکشن کرا دیں تاکہ آپ کو بھی پتہ لگ جائے کہ وی ہیو اے ویری ڈائیورس آڈینس سٹنگ اوور ہیئر. اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہر ڈفرینٹ واکس آف لائف کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے تاکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر بنایا جائے. ہم آج یہاں اٹس ناٹ جسٹ این انٹریکشن اینڈ اے سیمینار. آئی ووڈ لائک ٹو لرن فرام یو آل بیکاز آئی نو دیٹ یو آل نو وے مور دین آئی ڈو, and this is actually a consultation for all the future initiatives that the government of Punjab in the Consumer Protection Department is willing and aiming to take. سب سے پہلے تو how it all started, ہم جب یہاں پر آئے, so I've been in field as additional deputy commissioner. Our DG Sir Imran Qureshi, he has been DC for about 4-5 times, and he actually mentioned کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, and we don't know کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے پاس کوئی کام ہوتا ہے. سو ہم نے کہا سر یہاں تو ایک چیز ہے, اس کو بند کر دیں اور جو ہمارا اسٹاف ہے اس کو پول میں ڈال دیتے ہیں, they can be useful into some other department, اور یہاں پھر اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. سو جب میں نے یہاں جوائن کیا تو سر واز آلریڈی آن ٹو امینڈمنٹس اس میں لے کر آنا چاہ رہے تھے. سر یہ چاہ رہے تھے کہ جو ڈسٹرکٹ کنزیومر کورٹس کا سیٹ اپ ہے, ان کا ویژن یہ تھا کہ اس کو ہم ختم نہ کریں, بٹ کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے نیچے سے ایز اے سبارڈینیٹ, ایز اے فائنینشیل جو اوورسی کرنے والی باڈی ہے اس چیز کو ختم کرتے ہیں. اور ایک اور ان کا انیشیٹو تھا کہ کنزیومر کا جو جج ہے جو کہ پورے ضلع میں ایک ہے, اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے. سو لیٹس اسپریڈ اٹ آؤٹ, اس کو اس طرح سے انویژن کریں. اور ہماری لیگل ٹیم جو یہاں موجود ہے انہوں نے بڑا اچھا پروپوزل دیا کہ ہم کسی بھی جج کو ایک ریکمنڈیشن دیتے ہیں ہائی کورٹ کو کہ آپ ڈیزگنیٹ کر دیں ایز اے کنزیومر ڈسٹرکٹ کنزیومر کورٹ کے جج. تو وہ جو ہماری تحصیل لیول کی جوڈیشری ہے وہاں پہ جو اے ڈی جیز ہوتے ہیں ان کو بھی کنزیومر کورٹ کے جج لگایا جا سکتا ہے. سو اس سے ہوا کیا کہ ایک بندہ جو کوٹ مومن تحصیل میں سرگودا کی بیٹھا ہوا ہے یا بھیرا میں بیٹھا ہوا ہے, ہی وڈ ہیو این ایکسیس ٹو دیٹ کورٹ, اور ان کو سرگودا سٹی میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں نہیں جانا پڑے گا. سو آئی تھنک دس واز ریمارکیبل, یہ سوچنا کہ عوام کو کس طرح سے چیزیں آسانی ہو سکتی ہے, وہ آئی تھنک اٹس این اچیومنٹ ایٹ دا پارٹ آف آر ڈی جی سوللی, بیکاز انہوں نے یہ کہا کہ ہم نارملی یہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی اٹس جسٹ لائک آور باڈی, کوئی بھی چیز اتنی خراب ہو گئی ہو کہ وہ کام نہ دے رہی ہو تو آپ کہتے ہیں اس کو کاٹ دینا چاہیے.
سو ہی ایکچولی تھاٹ کہ نہیں اس کو ریپیئر کرنے کی طرف جانا چاہیے, بیکاز انٹرنیشنلی اٹ وڈ بی این انسلٹ فار دا گورنمنٹ کہ آپ کے پاس کنزیومر پروٹیکشن کا ڈپارٹمنٹ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا, آپ لوگوں کو کس طرح سے تحفظ دے رہے ہیں. سو اس انیشیٹو کو آگے ان دا فردرنس آف دیٹ ہم نے کوشش کی کہ ایک اسٹیپ پورا ہو گیا کہ ایکسیس کا کام کریں, دوسرا اسٹیپ ہم چاہتے تھے اویئرنیس. وداؤٹ اویئرنیس, ہم پڑھے لکھے لوگ آپ سب یہاں بیٹھے ہیں, آپ تو لائرز ہیں, آپ لوگوں کو ہم سے زیادہ پتہ ہوگا. مجھے نہیں پتا تھا کہ کنزیومر پروٹیکشن کاؤنسل ایگزسٹ کرتی ہے, اور ہم ہزاروں کام کرتے ہیں ضلعوں میں, بٹ یہ نہ پتہ ہونا از ایکچولی ویری انفارچونیٹ. سو ہم نے سوچا کہ اس اویئرنیس کی طرف کام کیا جائے. اسی انٹریکشن میں وی میٹ بیرسٹر حارث اینڈ اے لاٹ آف ادر ریناؤنڈ پیپل جنہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا, اینڈ دے گیو اس اے لاٹ آف سجیشنس کہ ہم اس چیز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. سو اویئرنیس والا کام ہم نے شروع کیا. ہم ضلعوں میں گئے. سب سے پہلے تو ہم نے اپنی ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کاؤنسل کو فعال بنانے کے لیے وی آر وزٹنگ اے لاٹ آف ڈسٹرکٹس اور بہت سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بھی جہاں پہ لا اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کرتے ہیں. پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں, واٹ ڈو یو وانٹ, جو کہ ہونا چاہیے. ہم نے ایک سروے بھی کیا. سو ہم نے اپنے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگلس کو فیلڈ میں نکالا اور وہ مارکیٹس میں گئے. ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کنزیومر پروٹیکشن کاؤنسل کیا ہوتی ہے. ڈو لیٹ می نو اف دس گیٹس بورنگ, آئی ول جسٹ فنش اٹ اپ. اوکے, تو اوکے, سو اب یہ جو سروے ہے اس کا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پیپل نہ صرف ان کو پتہ چلے بلکہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں گورنمنٹ یا کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ایسا کیا کرے جس سے آپ کے رائٹس کو بھی تب بھی تحفظ ہو اور پلس چیزیں آسان بھی ہوں. سو لوگوں نے کہا جی آپ کوئی فورس بنا دیں. پیرا فورس ان تھی جس وقت ہم نے یہ کیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ بس ڈنڈا چلا دیں, چھوڑے نا جو بندہ زیادتی کرے. اور پھر بہت سارے یوتھ نے کہا کہ میک اٹ ڈیجیٹل, اس کا کوئی ڈیجیٹل سلوشن نکالیں سو دیٹ ہمیں جانا نہ پڑے. ایون ایف ڈی سی کے پاس 4 سیکشنز ہیں, انہیں 4 سیکشنز کے اندر بہت ساری چیزیں کور ہو رہی ہیں, آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. سو وائی ناٹ اس کو ڈیجیٹل کر دیا جائے کہ ہم گھر بیٹھے اپنی کمپلین لانچ کریں, جو کاسٹ ہے وہ بچ جائے, پلس اس کو ایز آؤٹ کر دیں. ہاں, بہت بڑا کرٹیسزم آیا کہ آپ ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں پر لٹریسی ریٹ بہت لو ہے. دے آر سو مینی پیپل بلو دا پاورٹی لائن. بٹ میرا کاؤنٹر اگریمنٹ یہ ہے کہ پاکستان ان ممالک میں جس میں سب سے زیادہ ٹک ٹاکر ہے. تو اٹس ناٹ کہ آئی تھنک اٹس آن 3rd اور 4th, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ جو ٹک ٹاک کا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, اینڈ دے آر پیپل جو کہ بالکل جس کو چٹین پڑھ کہتے ہیں وہ ٹک ٹاک پہ موجود ہیں. دے آر میکنگ کانٹینٹ. سو اگر وہ کانٹینٹ بنا سکتے ہیں تو اردو میں اپنا نام اور درخواست یہ سب کچھ وہ اس ایک ڈیجیٹلی کر سکتے ہیں. سو وی کیم اپ ود این آئیڈیا آف این ایپلیکیشن جس کا نام اپروو ہو گیا ہے. اس کا نام ہے کنزیومر پروٹیکٹ. اٹ ول بی اویلیبل آن آئی او ایس اینڈ اینڈرائڈ آئی گیس 1-1.5 مہینے میں. انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں رمضان سے پہلے اس کو لانچ کرنے کا. اس کا کوالٹی ایشورنس اس وقت چل رہا ہے. اس کے کچھ یونیک فیچرز یہ ہیں کہ ہم نے وائس میسج, جو کہ اب آسانی ہے, کوئی بندہ بالکل ان پڑھ ہے تو وہ وائس نوٹ بھیج دیتا ہے. میرا اگر ڈرائیور اس نے مجھ سے کچھ کمیونیکیٹ کرنا ہے تو وہ ٹائپ نہیں کر سکتا, لیکن وہ وائس نوٹ کے تھرو مجھ سے ہر بات اپنی بتاتا ہے. مجھے کل چھٹی چاہیے, میری بیوی بیمار ہے, سب کہانی وائس نوٹ پہ آ جاتی ہے. سو ہم نے وائس نوٹ والا فیچر اس میں لے کر آئے. اور وائس ٹو ٹیکسٹ کا ہمارا جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل ہے وہ اس وائس نوٹ کو ٹرانسلیٹ کرے گا اور اس کو ٹیکسٹ کی فارم میں ایک پراپر پروسیجر کو پورا کرنے کے لیے کمپلین کی فارم میں رکھ لے گا. دوسرا فیچر اس میں یہ ہے, اب سپریم کورٹ ہائی کورٹ بھی یہ کام کر رہی ہے کہ آپ کو جانا نہ پڑے. سو ہم نے اس میں ویڈیو کانفرنسنگ کا ماڈیول ایک رکھا. سو ویڈیو کانفرنسنگ سے کیا ہوگا, میری ایک کمپلین ہے کہ میں نے ایک سوٹ خریدا, اس کے اندر خواتین کے بہت بڑے مسائل ہیں. ہم کسی بھی برانڈ پہ جائیں تو پیچز پورے نہیں ہوتے, آئیں تو کوئی چیز اگر مسنگ ہے. سو لیٹس ہو کہ میری وہ کمپلین ہے. یا میں ڈینٹسٹ کے پاس گئی اور ڈینٹسٹ نے کیا کیا کہ ہی واز ناٹ اے کوالیفائڈ ڈینٹسٹ, اور اس نے کیونکہ وہ کوالیفائڈ ہی تھا, میرا جو بھی انفیکشن ہو گئے وہ میں کمپلین کرنا چاہتی ہوں اگینسٹ ہز سروسز, اور میں ٹریول نہیں کر سکتی بیکاز آئی ایم ورکنگ. سو میں ایک ایپلیکیشن لانچ کروں گی اس ڈینٹسٹ کا نام پتہ لکھ کر. اے ڈی لیگل کے پاس وہ ایپلیکیشن جائے گی, وہ مجھے اسی ایپ کے اندر ہی ہیئرنگ ڈیٹ آ جائے گی. جس طرح ہم اپنی موبائل ایپ یا اپنی جو ہماری ٹرانزیکشن کی ایپ کھولتے ہیں, سیم فیچرز, آپ کو بہت زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو وی آر ٹرائنگ ٹو میک ایوری تھنگ, آل دس پروسیس ایزیئر فار ایوری بڈی. سو اب وہ اس میں ایک تیسری بات جو کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر بہت بزی ہے, اور ڈپٹی کمشنر واقعی بہت بزی ہے. دس مائٹ ناٹ بی اے ٹاپ پریورٹی فار ڈپٹی کمشنر بیکاز بیچارہ ڈپٹی کمشنر تو گٹر کے ڈھکن پورے کر رہا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں بچ جائیں.
سو اس کے لیے ایک انیشیٹو لیا جا چکا ہے کہ ہم اپنے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل کو جو کہ ہر ضلع میں موجود ہیں ان کو یہ ڈپٹی کمشنر کی جو پاور آف دا کاؤنسل ہے وہ ڈیلیگیٹ کیبنٹ سے کروا رہے ہیں. 15 ضلعوں میں ہو چکی ہے اور باقی ضلعوں میں ابھی ان پروسیس ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایون ایف ڈی سی بزی ہے تو وہ اس کی ہیئرنگ ہو جائے گی اور جب ڈیسیجن کا ٹائم ہوگا تو اس وقت ڈی سی وڈ ایکچولی بی ایبل ٹو سی کہ جی ڈیسیجن صحیح ہے کہ نہیں, بیکاز ہی از دی ہیڈ آف دا اتھارٹی. سو یہ سارا انیشیٹو گورنمنٹ اس وقت ایم کر رہی ہے ٹو ٹیک, اینڈ آئی تھنک آئی بلیو دیٹ وی آر آن دا رائٹ ٹریک. دس از واٹ نیڈس ٹو بی ڈن. چیزوں کو آسان کرنا چاہیے, چیزوں کو اسٹریم لائن کرنا چاہیے اور سمری میں چیزوں کا ڈسپوزل ہونا چاہیے. آپ لائرز یہاں موجود ہیں, مے بی یو ڈونٹ اگری وتھ سمری ڈسپوزل, بٹ آئی اسٹرانگلی بلیو کہ جب ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ پورا دن کورٹ میں آئیں اور آپ اپنی ہیئرنگ کا انتظار کریں, پھر 2 مہینے ہیئرنگ, اور کبھی کبھی میٹرز اتنے پیٹی اور ٹریویل ہوتے ہیں کہ جس میں آپ یو جسٹ وانٹ کہ کوئی ہیبیچول offender ہے اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ یار یہ آپ غلط کر رہے ہو. ایک بندہ ہے جو ریٹ لسٹ ڈسپلے ہی نہیں کرتا اور کبھی بھی نہیں کرتا, سو وائی ناٹ, آپ اس کے لیے آپ کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ آپ جائیں کورٹ میں جائیں اور وہاں جا کے کمپلین کریں. تو اس کا ایک ایزیئر سمری ڈسپوزل یہ ہے کہ آپ وہاں سے اس کے اگینسٹ ڈیسیجن لیں اور اس کو اس کا علاج ہو. اور ڈی سی کے پاس اور بہت سی پاور ہے, ہی کین سیل دی شاپ, وہ اس کی فنکشنالٹی کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. دس وڈ کریٹ ڈیٹرنس. سو واٹ آئی بلیو از کہ آل دس would not only ease out things at the part of the consumers, but ہمارے لیے بھی administrative officers کے لیے بھی چیزیں, اور internationally Pakistan needs to be ranked at not as a third world country anymore. There are so many initiatives. ابھی آپ نے دیکھا ستھرا پنجاب کا initiative ہے which is recognized by Forbes. So all these small steps I think is going in the right direction. This is what I believe. And lastly, since ساری lawyers community یہاں پہ موجود ہے, میری ایک ریکویسٹ ہے, this is a call to action to all of you, کہ آئی تھنک اس پروسیجرس کو تھوڑا سمپلیفائی ہونا چاہیے. تھنگز آر, لاء کو سمجھنے کے لیے آئی ہیو ٹو بی ان ٹو گورنمنٹ, آئی ہیو ٹو گو تھرو سیورل ٹریننگ پروسیسز. پھر ہم جب سی پی سی پڑھتے تھے تو پریامبل سے لے کر آخری تک ہمیں جسٹس عامر رضا نے پڑھایا ہے. سو ہی واز اے لیجنڈ جن سے ہمیں کچھ چیزیں سمجھ میں آئی ہے. ایوری بڈی از ناٹ دیٹ فارچونیٹ. سو میں چاہتی ہوں کہ میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ لیٹ سمپلیفائی تھنگس فار دا کامن مین. ہم نے چھوٹا سا اسٹیپ یہ لیا کہ جو 4 سیکشنز ہیں ان کے لیے چھوٹے چھوٹے ویڈیو ٹیوٹوریلز بنا دیے ہیں. ول آسک بیرسٹر حارث ٹو ویٹ آل دوز ویڈیو ٹیوٹوریلز. اور سر آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے, آل دا پیپل ہو آر ان ٹو دس بزنس, کہ اس میں ایک عام آدمی اس ویڈیو ٹیوٹوریل کو دیکھ کے سمجھ لیں کہ وڈ دس کہ کیا میری جو درخواست ہے وہ اس سرٹن سیکشن کے اندر آتی ہے. اس طرح کے جو ہے نا انیشیٹیوز وی آر ورکنگ آن اٹ, اینڈ آپ کی ہمیں سپورٹ چاہیے ان آل دیز انیشیٹیوز. اینڈ دا ہاؤس از اوپن, پلیز آپ بتائیں کہ آپ اس میں اور بہتری کیا چاہتے ہیں. سو دس از آل فرام مائی سائڈ. تھینک یو سو مچ فار دا پیشنٹ ہیئرنگ.